آپ بالکل وعدے کے مطابق اسٹیج کا حسن بنے، اور میں شکر گزار ہوں بھائی مزمل حسین سیفی صاحب کا، یہ آپ کا بڑا ظرف ہے کہ آپ نے اپنی حاضری کو وہیں پر ہی کلوز کرتے ہوئے آپ نے عرض کی ہے کہ علامہ صاحب تشریف لائیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سماعت کیجئے۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید حکم کے مطابق دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہو رہا ہوں۔ اصلاحی گفتگو، عظیم نکتہ دان خطیب ہیں آپ، اللہ رب العزت نے حضور کا صدقہ بڑی سو سے نوازا، بس جب بھی آپ خطاب کے لیے مائک کا حسن بنتے ہیں تو لفظ دلوں پہ چھا جاتے ہیں۔ انتہائی ادب، احترام اور عقیدت کے ساتھ ملتمس ہو رہا ہوں خطیب اہل سنت، اساسہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب، آپ سے ملتمس ہو آپ مائک کا حسن بنے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ آپ ذرا استقبالیہ نعرہ جاگتے ہوئے ذرا جاندار نعرہ ہونا چاہیے، ذرا نعرہ تکبیر بولیے، ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب۔ سادہ سے کر دیں الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان، آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے جوانوں، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو سر راہ مجھے ایک بوڑھا ملا، خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، آواز کم کریں تھوڑی سی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے، اور اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں۔ میں نے پوچھ لیا کہ کہاں کے ارادے ہیں، منزل سے آگاہ کیا۔
میں نے گزارش کی کہ قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے، آواز کمزور ہو گئی، مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے، بس بیٹے کا کہنا تھا کہ لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے، مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا بھائی آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے ہی کندھوں پہ ہے، لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے جملہ عرض کروں گا ناراض نہ ہوئیے گا، کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئی؟ کیا ہے اس کی حیثیت؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا یہ جملہ سن کے۔ جب اس کسائی نے کہا نا کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر زندگی میں کرو۔ زندگی میں اگر قدر نہ کی تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ہاں زندگی کبھی بھی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ آج آپ کے پاس وقت ہے تو ان بوڑھوں کی قدر کرو، اور یہ جو بوڑھے گھر میں بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے یار۔ اور میں تو اکثر والدین کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یہ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم 4 پہیاں اٹھا کے بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جو نیچے بیٹھتے ہیں وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ بورڈ کے درخت کا سایہ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودہ ہوتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ کاٹ لیا جائے، وہ ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ اور جوانوں ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ جب بھی رات کسی بڑے شہر سے رات 2-3 بجے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تعجب جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آتی، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ شہر حفص آباد کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہے، یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتا ہے، یہ ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتا ہے، یہ شہر حفص آباد کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہے، اس لیے 8 نہیں 18 گھنٹے کام کرتا ہے، پردیس کے دھکے بھی کھا لیتا ہے۔ تعجب نہ ہوا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوا۔ یہ وقت آرام کا ہے، یہ وقت خدمت کروانے کا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی، گھر سے نکلتا ہے سائیکل پہ 10 جگہ سانس لیتا ہے، کام ہوتا نہیں تو مالک بعض اوقات گالی بھی دے لیتا ہے، لیکن اس کی گالیاں بھی سہ لیتا ہے اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے۔ 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ پھر یہ احساس بھی روکتا ہے مولوی صاحب پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے، شاید کہ یہ پیٹ کے لیے اتنی محنت ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں،
انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے جوانوں، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، پردیس کے دھکے کھا رہا ہے۔ ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی۔ ہمارے پڑوس میں، گجرانوالہ کے پڑوس میں چھوٹا سا ایک شہر سیالکوٹ ہے، وہاں سے ہماری بوڑھی مائیں وہ فٹ بال لے آتی ہیں، وہ سی کر کے گزارا کرتی ہیں، بعض اوقات ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں، بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، او بھائی ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس جوانوں، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ ہاں، یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے نا تو اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ 4 کلاساں پڑھ لیندے، گل تے کرنی ہوندی، ماضی کے اوراق پلٹو، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ 18 گھنٹے فیکٹریوں میں تمہاری خاطر مشقت اٹھانا بھول گئے۔ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے؟ یہی ان پڑھ والدین آج کہتے کو 4 کلاساں پڑھ لیندے، گل تے کرنی ہوندی۔ اور آج تو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی اولاد شرماتی ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، میرے دیہات کا ہی یہ واقعہ ہے، بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور وہ لاہور چلے گئے۔ یہ بوڑھا دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے بچوں سے ملنے گیا، اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے، بات یاد رکھیے گا۔ آپ علامہ صاحب ہو، آپ بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو اور یا جو ماں تمہیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو۔ ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں۔ امام اعظم کتنا بڑا نام ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی بیٹا سواری تیار کرو، میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو بیٹا یہ تو نہیں کہتا ماں سوال کرو، جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی ٹھیک، نہیں تو چلے جائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہتے ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں۔ اور بولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، خود نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے، اور وہ دیکھ کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہے۔ آپ فرماتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی تشفی فرما دیں۔ اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس عالم کو سوال کا جواب بتاتے، اور پھر فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ ان کے پاس بڑا بن کے نہ جاؤ، چھوٹا بن کے جاؤ۔ ان کی عزت، ان کی تکریم زندگی میں کرو، مرنے کے بعد لپٹ کے قبروں سے رو گے، زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو کبھی بھی راستہ نہیں دے گی۔ اندھیرے بھٹکنا، الجھاؤ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن بھائی جنہوں نے عزت دی، جنہوں نے ماں باپ کی عزت کی، جنہوں نے ماں باپ کو تکریم دی، ان کے نام دیکھ لو آج بھی زندہ ہے۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں انی لاجدو ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یار ساری زندگی ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، 4 بیٹے رکھتا تھا، پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براس چارپائی پہ ہے۔ آپ جانتے ہو بڑھاپا امتحان ہے، بڑھاپے کے ساتھ پھر بندہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، بول و براس بھی چارپائی پہ کرے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اولاد کا والدین کے ساتھ رابطہ اتنی دیر رہتا ہے جب تک والدین
ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، جب تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اتنی دیر تک والدین کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، لیکن جب ہم خود کفیل ہوتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، پر پرزے نکالتے ہیں، تو پھر ماں باپ کی زندگی ہم نے دیکھی بیکاریوں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہاں سے اٹھا کے کہاں لانے والے، انہیں دیہاتوں میں چھوڑائی اور خود شہروں میں 2 کنال کا گھر بنا کے بیٹھ گئے۔ کیسے معاف کرے گا خدا ہمیں کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے۔ اور بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، زندگی موت سے لڑ رہا ہے۔ جو چھوٹا تھا سب سے وہ سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو بلا لیا اور ان کی عادات سے بھی وہ واقف تھا۔ اس نے کہا میں ایک عجیب سا فیصلہ تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر بوڑھے باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس وقت انہیں خدمت کی ضرورت ہے۔ تینوں بھوکے تھے دولت کے، نظریں ملائیں، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ تا دم آخر میں اپنے ابا کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر والد کی خدمت کی، اور جب والد دنیا سے گیا نا تو اپنے بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں، اور اس کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا۔ میں جوانوں آپ سے بھی عرض کروں گا، مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، اپنے عمل اور اپنے رویے سے ہمارے بوڑھے ماں باپ راضی ہوں تو ایک جملہ بولتے ہیں، کیا ہے؟ جا پتر تینو ستے ہی خیرانے، جا پتر تینو، ہاں پھر نشہ نہیں اترتا بھائی۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ بیٹے پہ راضی تھا، غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا صلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ دنیا میں بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، جس کی کل کائنات اس کا بوڑھا باپ تھا۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت اور ہوتی ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت ہے، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ وہ گیا، درہم اٹھایا، بازار چلا گیا، دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 موتی نکلے، اور موتی قیمتے تھے۔ 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، بھلا زمانہ تھا، آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں۔ سنار نے بتایا کہ پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، سنیے گا بھائی، اس 1 موتی کی قیمت کیا تھا بھائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں، اس 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا۔ بادشاہ نے پھر طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا اسی معیار کا۔ کہا ریٹ وہی؟ کہا نہیں اب میری مرضی کا۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا۔ اس نے 60 خچر ان پہ سونا لاد کے گھر لے گیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اور یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی ہے۔ ہاں جب بڑھاپا آیا نا، وراثت تقسیم ہونے لگی تو بھائی جھگڑے وراثت پہ۔ بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا نا، ماں میری ہے باپ میرا ہے، اور کتنا خوبصورت یہ جھگڑا ہے۔ کاش کہ یار یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا کہ بچے اس بات پہ جھگڑتے کہ ابو میرے ہیں، امی میری ہیں، لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا دیکھا۔ لیکن جب بوڑھے ماں باپ کی باری آتی ہے تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں۔ شرم نہ آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ تم 5-6 بھائی تھے، تمہاری ماں سے مشورہ کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑ آتے ہیں، 2 کی اچھی خدمت کر لیتے ہیں، اچھی پرورش کر لیتے ہیں، ہمیں ایک جیسا کھانا دیا، ایک جیسا لباس دیا، ہمارے سٹیٹس کا خیال رکھا۔ اکیلا کفیل تھا یار، 8 نہیں 18 گھنٹے کام کرتا رہا۔ آج ہماری باری آئی تو ہم نے کہا ہمارے خرچے زیادہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے جوانوں، آج بوڑھے کی کھانسی تمہیں تنگ کرتی ہے نا، کل کو تیار رہنا۔ جن کی خاطر دھکے دیے، جن کی خاطر گھر سے نکالا، جن کی خاطر گالیاں دی، پرے پنچایت میں برادری میں رسوا کیا، وہ وقت دور نہیں ہوگا، بڑھاپا آپ پہ بھی آنا ہے، امتحان گاہ سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، اور کہاں سے اٹھا کے کہاں لانے والے۔ آج وہ دھکوں کے لیے رہ گئے، آج کہتے ہو گھر چھوٹا، آج کہتے ہو میرے خرچے زیادہ، آج کہتے ہو بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اگر دکھ دو گے تو عرش کا رحمان نہیں معاف کرے گا۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کا ارشاد فرمائیے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور،
झूठी गवाही देना बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराऊ, उम्मत इंतज़ार करे सुर्ख आंधियों का, वज़लज़लतिन, ज़लज़लों का, इन्हें ज़मीन में दनसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाया इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवलन, जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। वतुवल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फरमाबरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओं के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में धंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। और कब जवानों, जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। कभी सुर्ख आंधियां, कभी जलजले, कभी जमीन में और कभी आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। कब जवानों, जब माँ बाप हमसे नाराज हो जाएंगे, जब हमसे रूठ जाएंगे, तो फिर खुदा उस कौम के बेटों को कभी माफ नहीं करेगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। मेरे नबी फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी। घर घर की कहानी है भाई। मेरे एक मिलने वाले, मुलाकात हुई तो उतरा हुआ चेहरा था। मैंने खैरियत पूछी तो फूंट फूंट के रोने लगे। कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे बता दिया आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, यकीन जानो लगता था कि अभी सर फट जाए। मेरी 1-2 हफ्ते बाद उस बुढ़िया से मुलाकात दोबारा हो गई। मैंने उसको आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम, फिर मारा उस जालिम ने। मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती तेरी बातें ये मैंने सोशल मीडिया पे सुनी है। तेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और मेरा दिल खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता है और माँ कितनी मेहरबान है, तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। और एक कदर कर लो भाई, ढूंढते फिरोगे, लिपटोगे कब्रों के साथ, फिर फायदा नहीं होगा। आज है तो आज ही माजरत करो, रूठ गए हैं तो मना लो। और दोस्त को देखकर बाहें फैलाते हो, वालिद को देख के रास्ता बदलते हो, और बरादरी में बिठा करके कहते हो मैं मर गया था, मेरे जनाजे ते तुसी ना आया जे, तुसी मर गए थे मैं नहीं आवांगा। हम ऐसे नकम्मे बेटों को भी जानते हैं कि बूढ़े को कब्र में उतार दिया, लेकिन इतना सफाक और जालिम बेटा कि बाप की कब्र पे फूल डालने भी ना आया, मिट्टी डालने भी ना आया, तो किस तरह खुदा उसको माफ करेगा। मैंने उस चौक में उस बूढ़े को, जिसको जवानी में जिसके बेटे ने मारा था, मैंने उसी चौक में उसके बेटों को उसको जूतों से मारते हुए देखा था। मकाफात अमल है भाई। आज माँ बाप को दुख दोगे तो कभी खुदा हमसे राजी नहीं होगा। ये बड़ी दौलत है। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहिब कॉल करते हैं, मौलवी साहब मशवरा करना है, मुझे मशवरा दीजिएगा, कहानी सुनिएगा। वो कहता जवानी में माँ बेवा हो गई। कहता मेरी माँ के मेरे ऊपर बड़े एहसान है, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं, बड़ी मेहनत से पाला, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू दिए। वो कहता इस बात का एहसास है कि माँ ने बड़ी मेहनत से पाला है, और अब मैं शादीशुदा हूँ, घर में नूह सास का झगड़ा है, जो मैं देखता हूँ माँ का कसूर ज्यादा है, क्या करूँ। मैंने कहा दर गुजर करो, घर वाली को भी समझा, जिस तरह पीछे माँ बाप छोड़ के आइए, ये भी माँ बाप है, कोई और भाई नहीं कि मैं मशवरा दूं कि उनके पास चले जाएं। मुझे कहता है मौलवी साहब मेरे जहन में एक तरकीब आई है, सुनिएगा तरकीब क्या आई। मैंने कहा क्या तरकीब आई है जी आपके जहन में। वो कहता है मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई। कहता 60 साल। मैंने कहा जालिम, जवानी तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा समझती रही कि ये बड़ा होगा, ख्वाब देखती थी सहारा बनेगा, और आज तू भी इसको घर से निकाल रहा है ना। भाई आज वक्त है इनकी कदर करो। मेरे नबी फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले। एक दफा दुरूशी पड़ी, पानी पिला दीजिए। सलात वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनिएगा भाई, मैं इंशाल्लाह 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। जज़ाकल्लाह सैफी साहब, आपने बहुत शुक्रिया। तो मेरे नबी का फरमान है दोस्त, फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमला रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया। मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और ताहद नज़र असहाब हैं। हुजूर की आंखों में आंसू थे, और ये आंसू क्यों थे? हुजूर को अपनी माँ याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। भाईजान, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आई तो इंसान आरजू करता है कि काश के मेरे माँ बाप होते। मैं और आप अपना अपना माजी देखें ना तो मिलता जुलता है। कभी एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता नहीं था। अचार से रोटी खा लेते, वो लस्सी में नमक मिर्च डुबो के भिगो के उससे रोटी खा लेते थे। आज दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाने फल हैं। इंसान आरजू नहीं करता काश के मेरी माँ होती, काश के मेरे वालिद होते। ये बहार भी देखते, फितरत है इंसान की। कभी को गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार ही नहीं यार पहचानते थे, और गरीब का रिश्तेदार भी कोई नहीं होता। आज पूरी दुनिया में शोहरत है, आरजू करता है काश के माँ बाप होते। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाज़ों के सफ़र हैं। काश के माँ बाप होते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी, बेख्तियार आंखों में आंसू थे। मैंने कहा खुशी के हैं या माजी की तलखियाँ? वो कहता है एक ज़माना था माँ बीमार हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। आज सब कुछ है, माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी होती है। मेरे चचा दोस्तों में बैठ के, शादी के बाद की बात है, वो लूडो खेल रहे थे या कोई और को गेम खेल रहे। दादी अम्मा आई तो कहा चलो घर, रात का वक्त था, थोड़े से जज्बाती हुए, कहा चले घर, मैं आ रहा हूँ। असलम नाम का उनका एक दोस्त वहाँ बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। तो चचा ने कहा आपको क्या हुआ? तो रो के कहता हमें कोई नहीं कहता कि बेटा घर आ जाओ। कोई नहीं कहेगा भाई, कोई इंतज़ार नहीं करेगा। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपने बड़ा याद आते हैं भाई, कहाँ से कहाँ बंदा चला जाता है तो आरजू करते काश के होते। तो ये बहार भी देखते। मेरे नबी को माँ याद आ गई, मुसल्ले पे खड़े हैं। हुजूर की वालिदा कब बिछड़ी? जब 6 साल उम्र थी। अव्वा नामी एक गुमनाम बस्ती आई। अब वो गुमनाम नहीं, उसको निस्बत सैयदा आमिना से है। सैयदा आमिना वहाँ आके रुक गई, बुखार ने आ घेर लिया। आप जान गई कि ये जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक ले जाना, और हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर। माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती हैं। फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व अना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फ़िज़ा में बिखरे। माँ से लिपटे लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई। आंसुओं का छिड़काव किया, जहाँ तक माँ नज़र आती रही पलट पलट के काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सहरी के वक़्त सैयदा आमिना के कदमों में खड़ा था, मेरे साथ कुछ दोस्त थे। हम रुखसत होने लगे तो मैंने कहा आज हम भी जिस तरह हुजूर से माँ बिछड़े थे और पलट पलट के देख रहे थे, कहा आज उसी अदा को हम भी अदा करेंगे। यकीन मानिएगा पहली बार पलट के देखा तो हुजूर का 6 साल का बचपने का वो तड़पता ज़माना याद आया कि माँ से बिछड़ते हुए हुजूर की क्या कैफियत थी। फिर मुकाम बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 6 साल की उम्र में माँ की कब्र पे आंसुओं का छिड़काव कर गए, पहाड़ से नीचे आए। उम्मे ऐमन कहती मैं पहाड़ से जब नीचे आई तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी। मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं।
اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج ماں کی یاد آئی، صحابہ کو کلام کیا، کاش ماں ہوتی، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا ہوں۔ بہت بڑی دولت ہے بھائی، ان کی قدر کرو، زندگی میں کرو۔ مانا کہ یار آپ کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، شادی شدہ ہو، آپ نے مزدوری بھی کرنی ہے۔ میرا کہنا ہے بھائی جتنے مرضی مصروف ہو گئے ہو یار، 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو یار۔ 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان سے مشورہ مانگا کرو، انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو، ان کے لیے پھول لایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو۔ یہ نہیں مریں گے۔ بوڑھے ماں باپ مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1000 2000 ان کی خدمت کرتے، بس یہی ہمارا حق ہے۔ یار زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے، پیسوں کی تو بھوک نہیں ہوتی، انہیں تو بھوک تمہاری ہوتی ہے یار کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے، لیکن ہم نہیں بیٹھتے بھائی۔ آؤ بھائی ان کو وقت دینا شروع کر دو، یہ نہیں مریں گے۔ اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا والدین نہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کوئی کرنا چاہے، کوئی عمل وظیفہ ہے تو بہت بڑا وظیفہ دیا۔ آپ فرماتے ماں باپ نہ ہو تو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائی غریب ہوں گے، کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیتے ہیں۔ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے، بچوں کے رونے اور چیخنے کی یہ صفاق بھائی آوازیں بھی سنتا ہے، لیکن اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ کتنا اچھا ہے امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے۔ یار کتنا اچھا تھا کہ بھائی بھائی کو لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دیتا، بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے ہیں۔ یہ بھی کہوں گا اس مجمع میں کچھ بھائی اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی، کتنا اچھا ہے امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا، یقین مانو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دیتا، شرم نہ آئی یہ بات کرتے ہوئے، رازق ہم ہیں۔ اب بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ یہ ویسے ہمیں اچھی لگتی نہیں، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں۔ ان کے ہاتھ ہر وقت بھائیوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں۔ بہنیں ولی بنا دے، اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو یار۔ لیکن بہنوں کے دروازے بھائیوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جب تک ماں باپ تھے نا، یہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے، داماد کا ترلا کر لے پتر تو چھڑ جا، واپس اسی چھڑ جائیں گے، لیکن 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں یاد ہی نہیں آتی یار۔ یہ سال بعد بیچاریاں چھٹیاں گزارنے آ جائیں، ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں بہن تحفہ دے لے لینا چاہیے، میں ہاں کیوں نہیں لینا چاہیے بھائی، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے، لاکھوں کروڑوں کی زمین ہتھیا لی، اس کو تحفہ سمجھ کے تمہیں بہن کی یاد نہ آئی، کبھی جھولی بھرنے کا احساس نہ ہوا، خیال نہ آیا۔ اور بہنیں ویسے بھی یار بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، بھائی آپس میں گلا کاٹ دیتے ہیں نا، لیکن بہنیں نہیں ایسا کرتی۔ اور دوسری یہ بھی بات ہوتی، بہنوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے حصہ مانگ لیا تو بھائی کہیں بچوں کو نفرت کا درس نہ دے دے، مر گیا تھا انہوں میرے جنازے تھا آنند، انہوں تکے دے کے کر دیں، مرنا چاہیے نہ ختم کر لیتے ہیں۔ بھائی اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنے غریب دکھی بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو، ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔